کے میدان میں، قلم کے میدان میں ایک دھوم رچایا ہے. ایک میری تاریخ ہے. میں کسی کے بلبوتے پر، کسی جمعیت کے بلبوتے پر شہرت نہیں پایا ہوں. اپنے علم کے بلبوتے پر یہاں سے اڑیسہ تک، کنیا کماری تک تقریر کرنے کا دھوم مچایا ہے. پھر بھی کچھ مولویوں کو ان کے پیٹ میں بات ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ سرشا بادی مولوی ہے، 30 سال سے جلسے کے میدان میں سب کا بلاتا ہے. اگر تمہاری سازش ہو تو تم میٹنگ کرو اور کہہ دو پورا سیمانچل میں ان کو بلانا چھوڑ دو. وہ تو دور کی بات ہے، ایک جاہل قاری جو الف سے واقف نہیں ہے وہ بھی میری تقریر پر تبصرہ کرتا ہے کہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہو. میرے بھائی، یہ ہمارے سامنے بات کر کے دیکھتے، کیوں دوسرے کے سامنے بات کرتے؟ دل میں چھپ کے تو بات کرتے ہیں. شیر کا بچہ ہوں. میرا والد مولانا علی اصغر رحمانی و قاسمی جن سے انتقال ہوا، ڈموریا کے حاجی اسلام الدین نے کہا تھا رحمہ اللہ نے کہ آج ایک باغ کا انتقال ہو گیا ہے، ہزاروں چہلے چمچے رنگ برنگ کے فتویٰ دے. سب کا الگ الگ اختلاف ہے. چھوٹی چھوٹی بات لے کر ایک معمولی مسئلے میں بھی 4 قسم کے مت پائے جاتے ہیں. شافعی الگ، مالکی الگ، حنبلی الگ، حنفی الگ، جماعت اسلامی الگ، شیعہ الگ، رنگ برنگ. کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. یعنی تماچے لگنے پر بھی ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہونے کے لیے تیار نہیں. کیا کریں؟ وہ تو جانے دیجئے، ہم اہل حدیث مولوی ہیں، ہم میں بھی اتحاد نہیں. ہمیں یاد ہے جس سال میں فارغ ہو کے آیا تھا، اسی سال اسی عظیم بستی گدرماری میں دعا کے مسئلے پہ مناظرہ رکھا گیا تھا. اب میں مناظرے میں آیا تھا، محدث بنگال مولانا عبدالوہاب رحمانی رحمت اللہ علیہ بھی تھے، مولانا تمیز الدین رحمت اللہ علیہ موجود تھے، اور مولانا انعام الحق مدنی حفظہ اللہ موجود تھے. اس مناظرے میں بعد میں ایک افواہ اڑا دیا گیا تھا کہ مولانا توحید عالم سلفی نے انعام مدنی کو ہرا دیا، دعا بدعت کو ختم کر کے دعا کی سنیت ثابت کرتی. رنگ برنگ کی بات. اس لیے میرے بھائی، ہمیں آپ کو افواہ نہیں پھیلانا چاہیے، اور کسی بھی بات کو تحقیق کے بغیر ہمیں دوسروں کو نہیں بولنا چاہیے. حدیث ہے نا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. جھوٹا آدمی سب سے بڑا وہی ہے کہ جو ہر سنی ہوئی بات کو دوسرے کو بول دے. جب تک تحقیق نہ کرے سنی ہوئی بات کو ہمیں ایک دوسرے کو بیان نہیں کرنا چاہیے. میرے بھائی، ہے کہ نہیں؟ جات برادری کی یہاں تک تعصب ہے کہ میں مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرا، وہاں کے ناظم ہے ڈاکٹر سید انور علی آروی، وہاں میں ہر سال 5 سال تک جلسوں میں گیا، وہاں کی مسجد میں خطبہ دیا. اس کے کچھ دنوں کے بعد دربھنگا مدھوبنی میں ایک مناظرہ ہوا. مناظرہ تو آپ سمجھ رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ کہ بریلوی حضرات کے ساتھ مناظرہ تھا. اس مناظرے میں ناچیز کو بھی بلایا گیا، مجھ کو بھی بلایا گیا. وہاں سید انور علی آروی بھی آئے ہوئے تھے. مناظرہ تو جو ہوا، جیت ہوئی ہار ہوئی وہ مسئلہ الگ ہے. وہاں سید انور علی آروی مولانا خورشید مدنی پٹنہ سے پوچھ رہے تھے کہ 5 سال سے کٹیہار والے مولانا کو بلا رہے ہیں، مولانا توحید عالم سلفی کو، تو یہ کون برادری کے ہیں؟ تو مولانا خورشید صاحب نے کہا کہ یہ تو اوریجنل بنگالی ہے. تو اس نے توبہ کرنا شروع کر دیا کہ 5 سال تک میں ان کو جلسوں میں بلا رہا تھا، مجھ کو سب سے زیادہ بنگالی جات ہی سے نفرت. میں اتنے بڑے مولانا عبد المتین مدنی سلفی کو بنگالی ہونے کے چلتے میں اہمیت نہیں دیا، اور میں سمجھ ہی نہیں پایا. میں توحید عالم سلفی کو ہم جانتے تھے کٹیہار کے ہیں، لیکن ہم سوچتے تھے کہ سیکھو سید ہیں، لیکن بدھیا ہے. اس لیے آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں کہ ان کو جلسے میں نہیں بولیں. یہ حال کیا ہو گیا میرے بھائی؟ ایک زمانہ تھا کہ آپ حضرات کی دعا کی برکت سے سیکھو سید میں دیوبندی حضرات بھی جلسے میں خوب بلائے. یہ جو میں اس کو اسٹیشن کے بغل میں گاؤں ہے، بہت بڑی سی بستی ہے، میں بھول رہا ہوں گاؤں کا نام، اس کا اشتہار موجود ہے، دیوبندی حضرات بھی بلاتے تھے. ابھی حال میں ڈگروا میں بھی بلایا گیا تھا. اور میں بڑائی نہیں، بطور تحدید سے نعمت کہنے پہ مجبور ہوں کہ مجھ کو اتنے جلسے میں بلائے گئے
کہ اس جلسے کے چلتے 70 مرتبہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ دے کے مجھ کو بلایا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے کچھ لوگ جن کے دلوں میں بیماری وہ شک بھی کر سکتے ہیں، اس لیے اس کا ٹکٹ اور اشتہار کو پینچنگ کر کے الماری میں رکھ دیا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی آنے والی نسل دیکھے کہ ہمارے سرشابادی برادری میں بھی ایسے مولوی تھے جو 70 جلسوں میں سیکو سید اور خان پٹھان کے جلسوں میں نذرانہ حاصل کر کے نہیں، جہاز میں سفر کر کے گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، اڑیسہ سے لے کر گجرات تک درجنوں جگہوں میں بڑے بڑے جلسوں میں جانے کا کام کیا۔ یہ کہنے میں اس لیے مجبور ہو رہا ہوں کہ ابھی حال میں 8 تاریخ کو گریا بستی جو گدھا باڑی کے بغل میں ہے، بلوا کے بغل میں، وہاں جلسہ ہوا تھا۔ جلسے میں میں صدر جلسہ نہیں تھا، بحیثیت مقرر مدعو تھا، اور وہاں میں نے شرک کی مذمت پر، عقیدہ توحید کی اہمیت پر لگ بھگ 1 گھنٹے کی تقریر کی۔ اس تقریر میں کچھ باتیں ایسی تھی جو کسی کو اعتراض یا ہضم نہیں ہو رہا تھا، تو اس کو آ کے بولنا چاہیے۔ جب میں اس جلسے سے چلا آیا تو زیادہ رات میں میرے کٹیہار پہنچنے کے بعد اس پہ تبصرہ کیا۔ میرے بھائیوں، تبصرہ اس طرح نہیں کیا جاتا ہے کسی تقریر پر، تبصرہ کرنے کے لیے سامنے موجود ہونا چاہیے۔ تقریر میں تبصرہ کیا تھا۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ اگر سلفی ہے تو مدنی سے جلتے ہیں، مدنی ہے تو سلفی سے جلتے ہیں، تیمی ہے تو ندوی سے جلتے ہیں، ندوی ہے تو فیضی سے جلتے ہیں۔ یہ تعجب ہے۔ ارے کسی بھی مدرسے کا فارغ ہو، فیضان کے فارغ فیضی ہیں، ندوے کے فارغ ندوی ہیں، دیوبند کے فارغ قاسمی ہیں، اور عمر آباد کے فارغ عمری ہیں، دلی کے فارغ سنابری ہے، کہیں کا بھی فارغ ہو، اگر کم سے کم تمہارا ہمارا مسلک ایک ہے تو کم سے کم ہم کو متحد ہو کے رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے خلاف جلن جہر افسانی کر کے عوام کے سامنے میدان پہ لا کر کے کود کر کوئی فائدہ نہیں۔ جس بات کو لے کے بحث چلی وہ بحث یہ تھی کہ میں نے تقریر میں کہا تھا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے، اور ہمارے استاد محترم جامعہ سلفیہ بنارس میں عقیدۃ الطحاویہ پڑھاتے ہوئے علامہ ڈاکٹر ابراہیم مدنی حفظہ اللہ جو مدن پورہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ کوئی کھلیان یا گھر کو گوبر سے اگر پتائی کرے تبرک سمجھتے ہوئے یا بغیر سمجھتے ہوئے تو یہ چھوٹا شرک میں شامل ہوگا، اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن بعض مولوی کی کھوپڑی ہی الٹی ہے، کہتا گوبر پاک ہے۔ ارے گوبر پاک کی بات کرتے ہو؟ کون نہیں جانتا ہے کہ معقول اللحم جانور کا گوبر یا پیشاب پاکنے کے بارے میں اہل حدیث علماء کا عقیدہ ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے، وہ کھا تو نہیں سکتے لیکن وہ لگ جانے پہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ ناپاک، لیکن کہتے گوبر پاک ہے۔ مولانا نے کیسے کہہ دیا کہ گوبر سے پتائی کرنا چھوٹا شرک ہے؟ میرے بھائی، گوبر اپنی جگہ پاک ہے، رسگلہ پاک ہے، لڈو حلال ہے، لیکن اس کو غیر مورت کے سامنے چڑھانا شرک ہے، وہ الگ میٹر ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں سوچنا چاہیے۔ مولانا جرجس کہتے تھے کہ میری تقریر سننے کے لیے آئیے گا تو 2 کان ہیں، 2 بھاڑے پر لے کے آئیے گا، مولویوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ میرے بھائی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس میں سے ایک جاہل قاری صاحب موہنا چاندپور میں پڑھاتے ہیں نا کیا، وہ ہمارے مولوی کو میرے آنے کے بعد کہہ رہے تھے کہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو۔ تعجب کی بات ہے، پوری دنیا کس طرف جا رہی ہے اور یہ ایک چھوٹی سی بات لے کر کے کہتے ہیں مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہہ رہے میں نے اور تقریر میں کہا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل کو نبی نے جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا تو حضرت معاذ بن جبل کو بھیجتے ہوئے نبی نے کہا تھا کہ معاذ وَإِن قُتِلْتَ، اگر قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ تو بھی شرک نہیں کرنا۔ درجنوں حدیثیں اور واقعات دے کر میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ عظیمت کا تقاضا ہے کہ شرک نہیں کر سکتے ہو، جے شری رام نہیں پڑھ سکتے ہو۔ میرے بھائیوں،
حضرت بلال کا واقعہ، حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا واقعہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، حضرت آسیہ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت بلال کا واقعہ اور صحابہ کرام کا واقعہ میں نے پیش کیا تھا۔ لیکن اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیے کہ ہم رخصت اور عزیمت اور فتویٰ نہیں بتائے تھے کہ اگر کوئی آدمی کا دل مطمئن ہو، دل مضبوط ہو، تو وہ جان بچانے کے لیے شرک کر سکتا ہے۔ وہ فتویٰ اپنی جگہ ہے، صحیح ہے، الگ ہے، لیکن یہ کہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت بلال کو چاہیے تھا کہ اللہ احد کہنا چھوڑ دیتے جان بچانے کی خاطر، مصلحت کی خاطر۔ حضرت سمیہ کو چاہیے تھا کہ ابو جہل کے سامنے شرک کر لیتی، جان بچ جاتی۔ حضرت آسیہ کو چاہیے تھا کہ فرعون کے سامنے جان بچانے کے لیے شرک کرتے، ان کے بھی دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا۔ کیا کہہ سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس جاہلوں کی جماعت اس بات کو لے کر کے آسمان میں اڑتے ہیں، عوام کے سامنے ان کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک تین پانیہ نام کے مولوی کوئی ہے جو رہتے تھے، شاید کٹھوتیا میں ٹیچر ہے، ایک بار افواہ اڑا دیا تھا کہ مولانا توحید عالم سلفی نے کہا کہ رمضان کا روزہ سنت۔ تعجب کی بات ہے، رمضان کا روزہ کوئی ماء کا لال ہے؟ توحید عالم کے باپ کی گھر کی شریعت ہے کہ رمضان کے روزہ کو سنت بتا دے گا؟ میرے بھائی، میں کہتا نہیں تھا کھول کر، میں جاہل بن کے نہیں آیا ہوں۔ میں اپنے ادارے میں جہیں سے بھی فراغت کیا ہے، فرسٹ ڈویژن سے بھی اوپر اسٹوڈنٹ نمبر سے فراغت کر کے آیا ہوں، اور ایک ٹاپر قسم کی سلفی ہوں جو ہر وقت تحریری میدان میں، تقریر کی میدان میں، فتوے کے میدان میں، قلم کار میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ مولویوں سے کہا سامنے آ جاؤ، اس ڈڑکا پوٹھی کی طرح آڑ میں غیبت نہ کرو، بغاوت نہ کرو، شیطانیت نہ کرو۔ میں نے 30 سال سے خطابت کے میدان میں، قلم کے میدان میں ایک دھوم رچایا ہے، ایک میری تاریخ ہے۔ میں کسی کے بلبوتے پر، کسی جمعیت کے بلبوتے پر شہرت نہیں پایا ہوں، اپنے علم کے بلبوتے پر یہاں سے اڑیسہ تک، کنیا کماری تک تقریر کرنے کا دھوم مچایا ہے۔ پھر بھی کچھ مولویوں کو ان کے پیٹ میں بات ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ سرشا بازی مولوی ہے، 30 سال سے جلسے کے میدان میں سب کا بلاتا ہے۔ اگر تمہاری سازش ہو تو تم میٹنگ کرو اور کہہ دو پورا سیمانچل میں ان کو بلانا چھوڑ دو۔ وہ تو دور کی بات ہے، ایک جاہل قاری جو الف سے واقف نہیں ہے وہ بھی میری تقریر پر تبصرہ کرتا ہے کہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ میرے بھائی، یہ ہمارے سامنے بات کر کے دیکھتے، کیوں دوسرے کے سامنے بات کرتے؟ دل میں چھپ کے تو ہم بات کرتے ہیں۔ شیر کا بچہ ہوں، میرا والد مولانا علی اصغر رحمانی و قاسمی جن سے انتقال ہوا، ڈموریا کے حاجی اسلام الدین نے کہا تھا رحمہ اللہ نے کہ آج ایک باغ کا انتقال ہو گیا ہے، ہزاروں چہلے چمچے رنگ برنگ کے فتویٰ دینا شروع کرے گا۔ مجھے تعجب ہے، میں التوسط بین الافراط و تفریط کی راہ کو مانتا ہوں، شدت نہیں، فتوے میں بیچ کا راہ کو میں مانتا ہوں۔ یہ بیمان 400 برات لے کے آیا ہے، اب فتویٰ دے رہے ہیں کہ لڑکی کے پاس قبول پڑھانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا کس بیمان نے کہا ثابت نہیں ہے؟ کہا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہم نے کہا 400 برات رائے ہو، یہ مشرکانہ رسم بتایا گیا ہے، شریف نہیں آ رہی ہے۔ 400 برات لے کے آئے ہو اور سنت تلاش رہے ہو کہ لڑکی کے پاس قبول پڑھانا نہیں، حدیث سے ثابت نہیں۔ بیمان کہتا ہے مائک میں اگر اعلان کر دیا میت کا پاپ ہو گیا۔ کہاں سے پائے ہو حدیث؟ مائک سے آزان دینا کس حدیث سے ثابت ہے؟ کہا کسی سے ثابت نہیں ہے، یہ آواز دور پہنچانے کے لیے ثابت ہے، دیا جا سکتا ہے۔ اگر اعلان بھی کر دے گدرباڑی مائک سے کہ فلانا جگہ میں انتقال ہو گیا ہے، کون حرج کی بات ہے؟ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ شدت کیوں اختیار کرتے ہو؟ ایک صاحب کہا قبر سے دعا تو چلا ہی گیا، اب کہتے ہیں کہ مٹی دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ شیخ سراج مدنی نے کہا مٹی دینا ضروری نہیں ہے، اب ان کے ایک چیلا مولوی نے کہا مٹی دینا بدعت ہے، گھر والے کودال میں مٹی ڈال کے چلائے گا۔ تعجب ہے، کیا نیا نیا فتویٰ ہے۔ کل تک کہتے تھے اللہم لک سمت وعلی رزق کا ابتر تو سنت ہے، اور ابھی کہ آمنت علیہ کا توکل تو جو حنفی پڑھتے ہیں وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آج کہتی وہ پورا بدعت ہے، اب افطاری کی دعا بسم اللہ پڑھ کے۔
अरे भाई क्या नया नया फतवा निकालोगे? पहले भी लोग जानते थे, नबी के दौर में भी एक साहब ने नया फतवा दे दिया कि अगर जनाजे में दाएं तरफ अस्सलाम वालेकुम का अगर बाएं ना भी फिरोगे तो चलेगा। अरे ये कौन नहीं जानता है, लेकिन नबी का बेहतर तरीका दाएं बाएं दोनों तरफ सलाम करते थे। अब नया फतवा ला के आवाम में क्यों झंझट खड़ा करना चाहते हो? कौन नहीं जानता है फतवे के बारे में? तुम नई नई बात, नया नया फतवा ला करके देश को, माशरे को गुमराह ना करो। हमारी जमात के बड़े बड़े उलेमा सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी, अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी से लेकर के मैं 1000 बड़े बड़ी जमात के मुहद्दिसीन अत-तवस्सुत बैन अल-इफ़रात व तफ़रीत, बीच का फतवा पसंद करते थे। इतनी शिद्दत नहीं कि आज ये बिदअत, ये हराम, वो बिदअत, इतनी जल्दी नहीं कहते थे। वो लोग सोच समझ के अत-तवस्सुत बैन अल-इफ़रात व तफ़रीत की राह को इख्तियार करते थे। मेरे भाइयों, मैं जज्बात के साथ ये कहने पे इसलिए मजबूर हूँ कि जिस जय श्री राम के जरिए इंसान कुफर के हद से पहुँच सकता है। एक बेईमान मौलवी कहता है कि जय श्री राम पढ़ना बिल्कुल जायज है, पढ़ सकता है, जरा ताज्जुब की बात है तो पढ़ लो ना सब लोग। क्या हो गया है? अगर इतना ईमान कमजोर हो गया है तो पढ़ा दो सबको जय श्री राम। कहते सबका ईमान मजबूत है, दिल मुतमईन है इस्लाम के साथ। तौबा तौबा मेरे भाई, ये सारी चीजें आप अपने दिलों पे ना लीजिए। मैं आपको एक पैगाम दे के जाना चाहता हूँ कि आप उलमा इकराम से फतवा पूछें, खुद भी तहकीक करें, अहले इल्म से भी तहकीक करें, उसके बाद बात को मानने की कोशिश कीजिए। लेकिन याद रखें, ज्यादा शिद्दत इख्तियार ना करें और ज्यादा शिद्दत वाला फतवा ना अपनाएं। सहाबा इकराम, बुजुर्गानी दीन, सलफ के अक्सर उलेमा अत-तवस्सुत बैन अल-इफ़रात व तफ़रीत को मानते थे, ज्यादा टाइट नहीं। कुछ लोग इस तरह से मुसल्ले के आगे सूत्रा लगाना शुरू कर दिए मेरे भाई कि मेहराब में भी इकामत खड़ी हो गई, इकामत पढ़ दिया गया, जमात खड़ी नहीं हो रही है। कहा था क्यों? आगे एक तो खूंटा रखेगा सूत्रा, तब नमाज कायम करेगा। 5 मस्जिदों का सूत्रा मैंने ले जाके जला दिया। मुनाजरे की बात आई, सारे मदनी उलामा भी आए, इन लोगों के बड़े बड़े भगवान भी आए। मुनाजरे में साबित करके मैंने कहा दिखाओ, नबी के दौर में, सहाबा के दौर में, ताबीन के दौर में, इमामों के दौर में अगर किसी ने सूत्रा बना के मस्जिद के सामने रखा हो तो मैं हर गांव में, हर मस्जिद में सूत्रा रखवाऊंगा। कहती इसका सबूत नहीं है। कहां से लाए हो मेरे भाई? दोस्तों, हमने कहा ये सूत्रा का काम नहीं होगा, सूत्रा चलने नहीं देंगे। इस्लाम को जिस तरह सहाबा ने समझा है उतना ही समझना होगा। सहाबा नहीं रखे थे, लेकिन सूत्रा का एहतमाम मस्जिदों में भी करते थे कि वो लोग ज्यादा सुन्नत पढ़नी हो तो खंभे के सामने, पिलर के सामने खड़े होते थे। हम भी वैसे रखेंगे, लेकिन आप लकड़ी बना के मस्जिद के सामने रख के सूत्रा अलग अलग मस्जिदों में सबके सामने रखोगे, ये रखने नहीं देंगे। जो मौलवी कहेगा उसको जला दो, सामने लाओ। अगर इस तरह गलत बात, सूत्रे को पूरा शोभागंज, पीरगंज इलाके से लेके किशनगंज तक सूत्रे को जला करके सूत्रे के फितने को खत्म कराया मैंने। आज सूत्रे का फितना खत्म है, फिर नया नया फितना जन्म ले रहा है। कहते कब्र में मिट्टी देना ही जायज नहीं। क्या हो गया है मेरे भाई? सलफ नहीं समझे थे? बड़े बड़े उलेमा, हजारों अहले हदीस के बड़े बड़े उलेमा का फतवा अत-तवस्सुत बैन अल-इफ़रात व तफ़रीत अमल में आगे थे, शिद्दत नहीं बरतते थे। आज रोज नया नया फतवा और शिद्दत इख्तियार की जा रही है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, टाइम ज्यादा ले लिया, कि शिद्दत इख्तियार करने से हम सबको बचाए, तशद्दुद इख्तियार ना करें। कोई भी बात संजीदगी के साथ, आपस में मेल जोल के साथ, एतदाल के साथ बात को समझने की और समझाने की कोशिश करें। इसी में हमारी आपकी कामयाबी है। और जी भी नया फतवा इलाके के लोगों सुनोगे, कोई नया पढ़ा हुआ मौलवी हो या कोई हो, अगर नया फतवा देता है तो उससे फौरन तलब करो और 2-4 मौलवी को बुलाओ, फोन में बात कर लो कि ये फतवा फलाना बोल रहे, कहाँ तक सही है। मेरे भाई, हारून रशीद बादशाह ने शर्त लगा दिया था कि कोई मौलवी को जुमा का खुतबा या तकरीर करने उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक उनकी उम्र 40 साल नहीं होगा। क्यों? 40 साल के बाद सारी नबियों को नबूवत मिली है, इंसान का अकल पुख्ता होता है, इसलिए 40 साल के बाद ही तकरीर करने का या जुमे का खुतबा देने का ऑर्डर दिया था खलीफा हारून रशीद ने। मेरे भाई, हम समझें, इस नज़ाकत को समझें, अपने अवाम, अपनी जनता को गलत फतवा सुनकर गुमराह न करें और लोगों को समझाएं कि हम शिद्दत वाली बात पे नहीं जाएंगे।
دیکھیے حافظ ولی اختر صاحب نے 10,000 روپیہ دیا ہے، اس کے لیے دعا کی درخواست کی۔ حافظ جی کے لیے جو مدرسہ تجوید الفرقان اسلام پور کے ڈائریکٹر بھی ہیں، آپ کے سامنے بنگلہ زبان پہ تقریر بھی کر رہے تھے، انہوں نے قبرستان کی خریداری کے لیے 10,000 روپیہ چندہ دیا، جیسے آپ نے سنا ہے۔ دعا کی درخواست کی ہے۔ دعا کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں، ہم ہاتھ بغیر اٹھائے بھی دعا مانگ سکتے۔ میں اللہ کی ذات گرامی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ ولی اختر نے جس مقصد سے 10,000 روپیہ دیا ہے، اللہ اس مقصد کو پورا فرما۔ یا اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت دے، یا اللہ ان کے دشمن کی نظر بد سے بچائیں، اللہ تمام قسم کی بلا اور مصیبتوں سے ان کو امن و شانتی کے ساتھ رکھے۔ یا اللہ ان کے دادا دادی یا جو لوگ بھی قبر میں جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ نور کی بتی جلا، یا اللہ ان کے قبروں کو کشادہ کر دے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے ماں باپ اور ان کے بھائی اہل و عیال جو لوگ باحیات ہیں، اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت دے، حیات کو دراز فرما، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ تو ڈاکٹروں کے ڈاکٹر ہیں، ان کو تمام قسم کی مہلک بیماری سے بچا کے رکھ۔ یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہیں، اللہ ان کے مقصد اور دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اللہ اس کو پورا کر۔ جس مقصد سے دیا ہے تو بہتر جانتا ہے، تو مقصد کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت گرامی، میں نے جذباتی طور پر چند کلمات صدارتی طور پہ آپ کے سامنے بولنے کی جسارت کی ہے۔ اب میری بات صرف 1 گھنٹے کے لیے 40 منٹ کے لیے حضرت مولانا ابوالقاسم بجلی آ رہے ہیں۔ جتنا جلدی آپ قبرستان کا چندہ دے کے چلیں گے، اتنا جلدی آپ کے سامنے مولانا منیر الدین صاحب تعجب خیز وکلانگ، ہم لوگ اپنی زبان پہ ڈیڑھ فٹیا مولوی صاحب کہتے ہیں، محبت سے ان کو سنیں گے، دیکھیں گے۔ آج کل وعظ بھی بہت اچھا کرتے ہیں، آواز بھی بڑی اچھی ہے، زبان بھی بہت سلاست رکھتے ہیں، آواز میں مٹھاس رکھتے ہیں۔ مولانا